اعوذ باللہ من نفسی ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون. ایک صلوات پڑھ دیجئے. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آپ کی خدمت میں جو بحث ہماری چل رہی ہے وہ اس بات پر ہے کہ ابا عبداللہ علیہ السلام کو جتنا بہتر ہم سمجھ سکتے ہیں اتنا اس کا اثر ہماری زندگی پر ہوتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا ہے کہ خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا ہے اور اسے کہا کہ پلٹ کر میری طرف آ جاؤ، ارجی الی ربک، آ جاؤ اپنے رب کی طرف. اور اس انسان کو رب تک پہنچنے کے لیے بہترین راستہ بھی بتا دیا ہے، اور وہ راستہ اہل البیت علیہ السلام کا ہے. اور پیغمبر نے بار بار اس بات کی معرفی کی ہے، کہا ہے انی تارکم فیکم الثقلین، ایک کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور دوسری میری اطرت، یعنی اہل البیت علیہ السلام. جب تک دامن تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. تو اہل البیت کا دامن تھام لیا اور ان سے ہدایت بھی مل رہی ہے. اور یہی اہل البیت ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ ہمیں بنایا گیا ہے، لیکن ہم تمہیں ایسا شارٹ کٹ بتا رہے ہیں کہ اس کی مدد سے تم بہت تیزی سے خدا تک پہنچ سکتے ہو. اور وہ شارٹ کٹ کیا ہے؟ کہا عشق علی اور عشق حسین. آپ کے لیے جس طرح پیغمبر کہہ رہے تھے تمہارے بیچ دو وزندار چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو پیغمبر کا گھرانہ اہل البیت علیہ السلام ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بیچ دو وزندار چیزیں ہم تمہیں ہدیہ کر رہے ہیں. کیا ہے وہ وزندار چیزیں؟ ایک عشق علی اور ایک عشق حسین. اور اس پر بھی وہی بات لاگو ہوتی ہے کہ جب تک دامن تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. جب تک دل میں عشق علی باقی رہے گا گمراہ نہیں ہوگے. جب تک آنکھوں میں عشق حسین باقی رہے گا گمراہ نہیں ہوگے. تو راستہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ عشق علی ہے اور عشق حسین. تو بحث ہم نے یہاں تک پہنچائی تھی اور بحث چل رہی تھی حب کی، کہ حب علی، حب اہل البیت اور حب حسین، اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے ایک انسان پر اور ایک جامع پر، ایک سوسائٹی پر، ایک انسٹیٹیوشن پر. اور اس کی جو تاثیر ہے، اس کے اثرات کیا صرف اس شخص تک محدود رہ جاتے ہیں یا وہ جامع میں منتشر ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں مثال بڑی سادی آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ہم ایک شمع روشن کرتے ہیں، ایک شمع روشن کرتے ہیں. جب آپ اس شمع کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو اس کے دل میں حرارت اور آگ لگی ہوئی ہے. ریلیٹ کریں، سمجھ پائیں.
اس کے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، لیکن اس سے جو نور نکل رہا ہے کیا وہ اس شمع کے لیے ہے یا منتشر ہو کے سب کی ہدایت کر رہا ہے؟ تو یہ جو عشق علی ہمارے دلوں میں حرارت بن کر آگ کی طرح جل رہا ہے، اس کا اثر یہ نہیں ہے کہ صرف میری ہدایت ہوتے رہے، بلکہ اس کا اثر اور اصلی حقیقی اثر یہی ہے کہ ساری بشریت کی ہدایت ہوتے رہے۔ اس کی حقیقت یہی ہے، اسی لیے تو کہا گیا کہ مومن کے دلوں میں علی کی محبت آگ کی طرح شعلہ ور ہے، یعنی اس آگ میں وہ تپ رہا ہے، جل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جل کر راکھ ہو جائے گا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شعلہ اس کے دل میں جو روشن ہے وہ ہدایت ہے بشریت کے لیے، اسے حقیقت تک پہنچانے کے لیے، اسے کمال تک پہنچانے کے لیے، اسے اس واحد حقیقت تک پہنچانے کے لیے کہ اس سے بڑی حقیقت پوری کائنات میں موجود نہیں ہے۔ اور جو محبت انسان کی ہدایت کر سکتی ہے وہی محبت پوری سوسائٹی کی، پورے جامع کی ہدایت کر سکتی، پوری بشریت کی ہدایت کر سکتی۔ دیکھیے، یہاں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تاریخ میں جا کر کچھ واقعوں کو دیکھیں اور ان کی بررسی کریں تاکہ بات ہماری سمجھ میں آئے۔ ہم پہلی وہ قوم نہیں ہے جسے خدا نے یہ مشعل دی ہے ہدایت کی اور کہا کہ تمہیں ذمہ دار بنا رہا ہوں بشریت کی ہدایت کے لیے۔ ہم پہلی قوم نہیں ہے۔ ہم سے پہلے بھی یہ ذمہ داری کسی کو دی گئی تھی اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہم تمہیں ملوک دے رہے ہیں، سلطنت دے رہے ہیں، قدرت دے رہے ہیں۔ آپ سمجھ جائیں، قرآن میں روایتوں میں، قرآن کی آیتوں میں موجود ہے اور روایتوں میں اس کی تفسیر موجود ہے، تو میں صرف اشارہ کروں گا، آپ سمجھ جائیے کہ خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ اے قوم، میں تمہیں سلطنت دے رہا ہوں، ملکیت دے رہا ہوں، حکومت دے رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ تمہارے لیے ایک ذمہ داری ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ وہ ذمہ داری یہی ہے کہ تمہیں بشریت کو ہدایت کرنا ہے۔ اب نتیجے میں کیا ہوا؟ نتیجے میں یہ ہوا کہ اس قوم نے تکبر کرنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھنے لگے کہ ہم خدا کے بہت چہیتے ہیں، تو ہم جو دل منمانی چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس قوم نے شروع کر دیا خدا کی نافرمانی کرنا۔ جو احکام آتے تھے بار بار کہتے تھے یہ کیوں اور وہ کیوں نہیں۔ تو پھر خداوند متعال نے بڑے پیارے انداز میں ان سے کہا کہ اگر تم میری اطاعت نہیں کرو گے اور جو ذمہ داری تمہیں دی جا رہی ہے اسے پوری طرح سے نہیں نبھاؤ گے تو میں تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم لے کر آؤں گا جو مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں ان سے محبت کرتا۔ تو آپ سمجھیے کہ ایک قوم کو ہٹایا گیا ہے اور پھر ایک قوم کو لایا گیا ہے، اور اس قوم کے لیے خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ ایسی قوم ہے جسے میں چاہتا ہوں۔ کیوں میں چاہتا ہوں؟ کیونکہ یہ میرے رسول کی قوم ہے، یہ میرے حبیب کی قوم ہے، یہ میرے ولی علی مرتضیٰ کی قوم ہے، اور اسے میں چاہتا ہوں۔ یہ میرے حسین کی قوم ہے، اور بدلے میں یہ قوم مجھے چاہے گی، اور اس کے عوض میں وہی ذمہ داری ان کی گردن پر ہے، وہی مشعل ان کو دی جا رہی ہے، وہی شعلہ ور آگ اور مشعل ان کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے تاکہ یہ ہدایت کرے۔ ذمہ داری آج حسینیوں کی یہی ہے کہ ساری بشریت کی ہدایت کرے،
ساری بشریت کو حسین تک پہنچائے، ساری بشریت کو پہنچائے علی کے دامن تک، کیونکہ وہی راہ نجات ہے، وہی ہمیں کمال تک پہنچائیں گے، وہی ہمیں دنیا اور آخرت میں بچائیں گے۔ تو اس ذمہ داری کو سمجھنا ایک وظیفہ ہے۔ اس ذمہ داری کو اگر ہم انہی کی طرح معمولی سمجھیں گے اور نافرمانیاں شروع کریں گے تو خدا بھی ہم سے وہی کہے گا کہ میں ایک قوم لے کر آؤں گا، کیونکہ تم اپنی ذمہ داری نہیں نبھا پا رہے ہو۔ تو اسی لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو شعلہ ہمارے دلوں میں رکھا گیا ہے حسین کی محبت کا، یہ ایک ذمہ داری کے ساتھ ہے، جو ہم بڑی سادی زبان میں کہتے ہیں کہ ہر چیز کے ساتھ اگر بینیفٹس ہے تو اس کے ساتھ ڈیوٹیز بھی ہے۔ اگر آپ کو اہل البیت کا چاہنے والا بنایا گیا ہے، آپ کو حسینی بنایا گیا ہے، اور آپ سے کہا گیا ہے کہ حسین پر رونے سے تم پر جنت واجب کرتا ہوں، تو تمہیں ذمہ داری بھی دے رہا ہوں۔ ایسے نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کو بنی بنائی مل جائے گی۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات صرف ایسی نہیں ہے کہ یہ ہم پر لاگو ہے، یہ تو ہمیشہ سے تھی۔ اس زمانے میں بھی جو حسینی تھے ان کے اوپر ذمہ داری تھی۔ تو اسی لیے جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی گئی اور وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے، تو جو حسینی تھے وہ حسین کے پیچھے پیچھے چلے گئے، ہر قدم پر اپنے امام کے ساتھ رہے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے افراد تھے جن کو امام نے کہا کہ تمہیں یہاں رکنا ہے، تمہیں پیغمبر کے گھرانے کی حفاظت کرنا ہے، تمہیں یہاں رکنا ہے۔ اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہیں امام کہہ رہے تھے چلو میرے ساتھ، لیکن وہ کہہ رہے تھے ہمیں یہاں رکنا ہے۔ تو جن کے دل میں شدت سے محبت تھی، ان کے دلوں میں اتنی ہی شدت سے اطاعت تھی۔ انشاءاللہ کل ہم مراحل دیکھیں گے کہ محبت حاصل ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، جب وہ شرطیں محقق ہوتی ہیں تو محبت دل میں جاگتی ہے، وہ شرطیں نہ ہو تو دل میں محبت جاگتی نہیں ہے۔ اور جب دل میں محبت آ جاتی ہے تو اس کے کچھ آثار ہوتے ہیں، وہ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا اثر اس محبت کا یہ ہے کہ آپ اطاعت کرنے لگتے ہیں، اپنے محب کی اطاعت کرنے لگتے ہیں۔ ہر وقت آپ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ دیکھیں کربلا کے میدان میں یہ بہت ہی مشہور علامت ہے اور مشہور بیان ہے کہ جناب عباس کی آنکھیں امام حسین کی آنکھوں پر ٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ اپنے مولا کے آنکھوں کے اشارے سے سمجھ جاتے تھے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ امام کو کہنا نہیں پڑتا تھا، وہ ان کی آنکھوں کی حالت دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ امام مضطرب ہے یا آرام ہے، امام مدد چاہتے ہیں یا حملہ کرنا چاہتے ہیں، امام پانی چاہتے ہیں یا حفاظت چاہتے ہیں، امام کیا چاہتے ہیں، میں خیموں کی حفاظت کروں یا بچوں کے لیے پانی لے کر آؤں۔ یعنی مولا کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیوں؟ کیونکہ محبت اتنی شدید تھی تو اطاعت بھی اتنی شدید تھی۔ اور ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلے، مالک اشتر کی مثال ہے کہ محبت اتنی شدید تھی کہ جنگ صفین میں پہنچ گئے تھے، تلوار کھینچ لی تھی، تلوار آ رہی تھی، گردن قلم ہونے والی تھی، صدا آئی مالک رک جاؤ، مولا چاہتے ہیں رک جائے، تلوار رک گئی، تلوار
چلتی ہوئی تلوار رک گئی، اسے کہتے ہیں اطاعت. جتنی شدید محبت اتنی شدید اطاعت. تو اب امام حسین علیہ السلام مدینے سے چلے اور مکے میں پہنچ گئے. اب جب تک ہمیں وہاں کا ماحول سمجھ نہیں آئے گا، وہاں کی فضا سمجھ میں نہیں آئے گی، ہم یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ کیوں امام حسین کوفے کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ انہیں دونوں طرح کی خبریں مل رہی تھی. ایک طرف سے نامے آ رہے تھے، خط آ رہے تھے، دعوت کی جا رہی تھی، اور دوسری طرف سے دوسری خبریں بھی پہنچ رہی تھی. سب سے پہلا فرد، سب سے پہلا شخص جو امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے وہ عبداللہ ابن عباس. وہ آتے ہیں، مولا آپ مکہ چھوڑ کر نہ جائیں. تو کہتے ہیں نہیں ابن عباس، مجھے جانا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ خط آ رہے ہیں، کوفے سے دعوت نامہ آ رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ آپ آ جائیں، ہمیں رہبر کی ضرورت ہے، ہم تختہ پلٹنا چاہتے ہیں. کل ایسا نہ ہو کہ یہ بہانہ بنا دے کہ ہم نے 12,000 خط بھیجے تھے لیکن حسین نہیں آئے. میرے بھیا کو یہ ڈرپوک تو کہہ ہی رہے تھے، ایسا نہ ہو کہ کہنے لگے حسن بھی ڈر گئے اور حسین بھی ڈر گئے. تو ابن عباس مجھے تو جانا پڑے گا. تو کہتے نہیں مولا، آپ کوفیوں کو جانتے ہیں، اگر یہ اپنے بادشاہ کو قتل کر دے اور سارے کوفے کو اپنے حصار میں لے لے اور آپ کے دشمنوں کو باہر کر دے تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں آپ جائیں. لیکن اگر انہوں نے یہ نہیں کیا تو میرا دل آپ کے لیے پریشان ہے مولا. یہ آپ سے جنگ کرنے کے لیے آپ کو دعوت کر رہے ہیں. اگر یہ واقعاً آپ کے چاہنے والے ہوتے تو وہ آپ کے لیے زمینہ فراہم کر کے آمادہ رکھتے. بہت گہری بات کہہ دی میں تکرار کرتا ہوں. اگر یہ آپ کے چاہنے والے ہوتے تو آپ کے آنے کے لیے زمینہ فراہم کر کے تیار رکھتے. اے مومنو، اگر ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم زمینہ تیار کر کے فراہم کر کے آمادہ رکھے، دشمن کو شہر سے باہر نکالے، ظالم کو ختم کرے، ظلم کو ختم کرے. امام زمانہ کے دشمن موجود ہے، لیکن اگر ہم بھی ان کوفیوں کی طرح صرف دعوت دیے جا رہے ہیں، نہ ظالم کو ختم کر رہے ہیں، نہ ظلم کو ختم کر رہے ہیں، نہ دشمن کو باہر بھگا رہے ہیں، نہ زمینہ فراہم کر رہے ہیں، تو مشورہ دینے والے امام کو یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ مولا مت جانا. یہ آپ کو بلا تو رہے ہیں لیکن انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے، یہ کچھ دکھا نہیں رہے ہیں. جب تک یہ اپنی طرف سے کوئی عمل نہ دکھا دے مت جانا. یہ بڑی سنگین بات ہے، اسی لیے میں نے کہا میں نے سنگین بات کی ہے، آپ نے توجہ نہیں کی. کیوں ظہور میں تاخیر ہے؟ سوچنے والی بات. اب دیکھیں پہلا جملہ دوبارہ میں آپ کی خدمت میں تکرار کرتا ہوں، جتنی شدید محبت ہے اتنی شدید اطاعت ہونی چاہیے. تو اب پتہ چلتا ہے کہ امام زمانہ کی کتنی شدید اطاعت ہمارے مجموعے میں موجود ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی شدید محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے. یہ معیار ہے. خداوند متعال بھی یہی کہتا ہے کہ ابلیس کا واقعہ دیکھ لیجئے، کہتا ہے سجدہ کرو، ہر کوئی سجدے میں جھک جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اطاعت کا جنبہ ہے، اور جس نے اطاعت نہیں کی اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ محبت، وہ احترام اس کے دل میں نہیں ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں مولا مت جائیے، تو کہتے نہیں جانا تو پڑے گا.
تو کہتے ہیں میں آپ کو یہ صلاح دے رہا ہوں کہ جب تک آپ ان کی طرف سے عمل نہ دیکھیں حرکت نہ کریں. پھر ابن عباس چلے جاتے ہیں. اگلے دن صبح صبح دوڑے دوڑے آتے ہیں. کہتے ہیں مولا چاہتا تھا صبر کروں لیکن صبر نہیں ہو رہا ہے. چاہتا تھا صبر کروں لیکن صبر نہیں ہو رہا ہے. میں دوبارہ تاکید سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوفے کی طرف نہ جائے. تو یہاں پر امام حسین کہتے ہیں نہیں، یہ نانا کا وعدہ ہے، مجھے تو جانا ہی پڑے گا. تو پھر ایک جملہ کہتے ہیں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو بیبیوں کو نہ لے جائیں. دیکھیے سب کو پتا تھا کہ بیبیوں کو لے جانا مناسب نہیں ہے. اس کا جواب دیا ہے امام حسین علیہ السلام نے، اس کا جواب دیا ہے. یہی بات جب ام سلمہ ان سے کہہ رہی تھی تو انہوں نے کہا مجھے حجت تمام کرنی ہے، زینب کا ہونا ضروری ہے، سکینہ کا ہونا ضروری ہے، اصغر کا تڑپنا ضروری ہے، اکبر کا خون اور اس کے خون سے اپنی داڑھی کو رنگنا ضروری ہے. خدا چاہتا ہے کہ وہ مجھے خون میں غلتا ہوا دیکھے، تو ضروری ہے، جانا ہے. تو ابن عباس لوٹ جاتے ہیں. اگلا شخص جو خدمت میں حاضر ہوتا ہے وہ محمد حنفیہ ہوتے ہیں، امام کے بھائی. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مولا مکہ چھوڑ کر نہ جائیں. تو امام کہتے ہیں نہیں حنفیہ، مجھے تو جانا پڑے گا. تو کہ وہ بھی یہی جملہ تکرار، تو پھر بیبیوں کو نہ لے جائیں، آپ جانا چاہتے ہیں. تو کہتے اچھا. پھر کہتے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کوفے کی طرف نہ جائیں، یمن کی طرف چلے جائیں. تو امام کہتے ٹھیک ہے، میں اس بارے میں رات میں سوچوں گا اور کل میں آپ اس بارے میں ڈیسیشن لوں گا یا نتیجہ لوں گا. لیکن صبح صبح امام کا قافلہ حرکت کرتا ہے. محمد حنفیہ کو خبر پہنچتی ہے، وہ گھوڑے پہ دوڑے دوڑے تیز آتے ہیں قافلے کی طرف اور امام تک پہنچ جاتے ہیں اور ان کے مرکب کے نزدیک ہو کر کہتے ہیں پیارے بھیا، مگر آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو بات ہم نے کی ہے اس پر آپ غور و فکر کریں گے. تو امام کہتے ہیں یہ خدا کی مرضی ہے. نانا خواب میں آئے تھے، کہہ رہے تھے خدا چاہتا ہے کہ تمہارا سر بریدہ بدن دیکھے. محمد حنفیہ یہ خدا کی مرضی ہے. تو محمد حنفیہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے. پھر وہ کہتے بیبیوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو کہتے اماں کی خواہش، نانا سے وعدہ کیا تھا بیبیوں کو اسیر ہوتا ہوا دیکھا جائے گا تو بیبیوں کو بھی لے جانا ہے. تو یہ دو بڑی ہستیاں آتی ہے امام کے پاس. اب دیکھیے تاریخ میں ان کے علاوہ کئی ایسی ہستیاں آپ کو ملے گی جو امام کے پاس آتی ہے، ان سے درخواست کرتی ہے، بلکہ بیٹھ کر گریہ کرتی ہے ان کے ساتھ. تو امام کہتے ہیں آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں، چلیے میرے ساتھ. تو کہتے نہیں ہم آ نہیں سکتے لیکن ہم گریہ کر سکتے. اس کی مثال میں نے آپ کو چند روز پہلے پیش کر دی. لیکن دیکھیے عزیزو، ایک طرف یہ ہے جن کے دل میں محبت شعلہ ور ہے اور وہ ہمدردی کی وجہ سے آ کر امام سے مشورہ کر رہے ہیں، مشورت دے رہے ہیں کہ مولا نہ جائے، آپ کی جان کو خطرہ ہے. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو خود غرض ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم امام کے ساتھ جائیں گے تو اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی لیے امام کے ساتھ جانا مناسب نہیں ہے. اور کیوں کہہ رہے ہیں مت جائیے؟ نہ اس لیے کہ امام کو شہید کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اگر قافلہ جائے گا تو جیت نہیں پائیں گے، کچھ ہاتھ نہیں لگے گا، ہماری قسمت میں کچھ نہیں آنے والا. اسی لیے کہہ رہے ہیں اب نہ جائیں، کچھ دیر رک جائیں، ماحول بدل جائے گا تب ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے.
یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے کہ جو افراد آ کر امام کو اس طرح کی مشورت دے رہے ہیں وہ زمانے کے معصوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ کی ایک مرضی ہے، آپ کا ایک ارادہ ہے، لیکن میں اپنی فکر سے سوچ رہا ہوں کہ میرا مشورہ آپ کے ارادے سے بہتر ہے۔ یعنی امام سے اپنے فکر کو بہتر سمجھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میری فکر اور میرا انالیسس امام سے بہتر ہے، اور اس وجہ سے مجھے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ میں امام کو جا کر مشورہ دوں کہ یہ کرے اور یہ نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں میرا مطلب چھپا ہوا ہے۔ آپ یہ کریں گے تو میرا مطلب پورا نہیں ہوگا، اس لیے نہ کرے تاکہ میرا مطلب پورا ہو سکے۔ تو دو افراد کی ملاقات ہوئی، اور تیسرا شخص جو آ کر امام سے ملاقات کرتا ہے عبداللہ بن مطیع ہے۔ عبداللہ بن مطیع وہ عراق سے لوٹ رہا تھا۔ ایسے تو کئی افراد سے ملاقات ہوتی ہے، ایک قافلہ حج سے یمن سے جا رہا ہوتا ہے حج کے لیے، اس سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن میں ان افراد کی بات کر رہا ہوں جو اثردار اور امپورٹنٹ تھے۔ یہ کوفے سے آ رہا تھا، تو کہتے عبداللہ ابن مطیع کیا خبر ہے کوفے سے؟ تو کہتے مولا آپ کوفے کی طرف جا رہے ہیں، کوفے کی طرف نہ جائیں، امن نہیں ہے۔ تو کہا ہمیں تو نامہ لکھا گیا، خط لکھا گیا۔ کہتے مولا وہاں کے حالات صحیح نہیں ہیں، آپ اس طرف نہ جائیں، آپ مکے میں رہ جائیں، آپ بہت ہی مکرم اور محترم شخص بن کر مکے میں رہ سکتے ہیں، کوفے میں نہ جائیں، وہاں آپ کے لیے مصیبتیں تیار ہیں۔ اس کے بعد جو شخص ملتا ہے وہ ہے فرزدق، جو ہمارے شاعر ہیں، شیعوں کے بڑے شاعر اس زمانے میں ہوا کرتے۔ تو امام پوچھتے فرزدق بتاؤ کوفے کی کیا خبر ہے؟ تو فرزدق بہت ہی پیارے انداز میں ایک بیت شعر میں وہ امام سے کہتے ہیں کہ مولا کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہے، لیکن شمشیر بنی امیہ کے ساتھ ہے۔ اب یہ بات پلٹتی ہے ہماری بحث کی طرف۔ دل آپ کے ساتھ ہے یعنی کیا؟ یعنی دل میں محبت ہے یا منافقت ہے؟ یہی بات ہمارے لیے اساس ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کربلا درسگاہ ہے، کربلا درسگاہ ہے، ہر لمحے میں ایک درس ہے، ہر رفتار میں ایک درس ہے، ہر کردار میں ایک درس ہے، ان سے درس لیجئے۔ تو کوفی ہیں موجود، کہہ رہے ہیں مولا آ جائیے، ہمارے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہے، لیکن ہاتھ شمشیر پہ رکھی ہوئی ہے۔ یعنی اظہار حب ہے، لیکن یہ حب خود غرضی والا حب ہے، یہ حب مطلق نہیں ہے، یہ حب وہ نہیں ہے جو جانے نثار کرنے تیار ہو جائے، یہ مطلبی حب ہے۔ اسی لیے کل ہم جب مراحل دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ حب ہمیشہ محبت ایسی پاک اور مطلق محبت نہیں ہوتی ہے، کچھ محبتیں ہوتی ہیں جو مطلبی اور خود غرضی محبتیں ہوتی ہیں۔ تو فرزدق کہتے مولا دلوں سے تو ان کے آپ کے نام کی محبت چھلک رہی ہے، لیکن ان کی تلواریں آپ کے خون کے لیے پیاسی بیٹھی ہوئی ہے، تو مت جائیے کوفہ۔ فرزدق کے بعد امام کی ملاقات ہوتی ہے زہیر ابن قین سے، یہ نام آپ نے حتماً سنا ہوگا، اور یہ داستان بڑی عجیب داستان ہے کہ زہیر ابن قین بھی اسی سمت سفر کر رہا تھا اور امام بھی اسی سمت سفر کر رہے تھے۔ زہیر ابن قین عثمانی تھا، حسینی نہیں تھا، عثمانی تھا، اسی لیے اس کے دل میں کراہت تھی، اور ہر وہ مقام جہاں پر خیمہ لگانا ہوتا تو وہ کہتا پہلے رک کر دیکھو کہ حسین کہاں خیمہ لگا رہے ہیں۔
اور اس کے بعد ہمارا خیمہ اس سے دور لگانا، حسین کے خیموں کے نزدیک ہمارا خیمہ نہ لگانا، تو وہ اپنا خیمہ دور لگائے رکھتا ہے۔ امام حسین اپنے اصحاب سے پوچھتے ہیں کہ یہ نزدیک جو خیمہ گاہ لگی ہوئی ہے یہ کس کی ہے؟ تو کہتے ہیں یہ زہیر ابن قین کی خیمہ گاہ ہے۔ تو کہتے ہیں بھیجیے قاصد وہاں پر ہمارے نمائندے کو اور کہیے کہ حسین چاہتے ہیں آپ سے ملاقات کریں۔ جب قاصد پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ زہیر ابن قین اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہے اور قہقہے لگا رہا ہے۔ تو قاصد کہتا ہے آپ کے لیے پیغام لایا ہوں۔ کس کی طرف سے ہے؟ تو حسین ابن علی کی طرف سے۔ کیا پیغام ہے؟ چاہتے ہیں آپ سے ملاقات کریں۔ تو وہ کھانا کھاتے کھاتے رک جاتا ہے، اس کا ہاتھ رک جاتا ہے، ایک لمحہ فکر کرنے کے بعد کہتا ہے سوچ رہا ہوں۔ اتنی ہی دیر میں اس کے ہمسر کی صدا آتی ہے کہ حسین، فاطمہ کا لال تمہیں بلا رہا ہے اور زہیر تم سوچ رہے ہو۔ فاطمہ کے لال کی صدا پر تو تمہیں لبیک کر کے دوڑے دوڑے جانا چاہیے، یہ ایسے گھر سے تمہارے لیے دعوت آ رہی ہے اور تم بیٹھ کے سوچ رہے ہو زہیر۔ کون بلا رہا ہے تمہیں؟ فاطمہ کا لال بلا رہا ہے۔ اگر تم نہیں جانا چاہتے تو میں جاتی ہوں۔ زہیر شرمندہ ہو جاتے ہیں، اٹھ کر امام سے ملاقات کرنے جاتے ہیں۔ بہت ہی مختصر سی ملاقات ہوتی ہے، کہیں روایتوں میں ڈیٹیل میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ گفتگو کیا ہوئی، امام نے کیا کہا، کون سے الفاظ بیان کر دیے، کون سے راز بتا دیے۔ زہیر لوٹ کر آتا ہے اور کہتا ہے خیموں کو جم کر دو۔ کہا زہیر کیا بات؟ کہا خیموں کو جم کر دو، میرا سارا مال تقسیم کر دو، اور اپنی زوجہ کو بلا کر کہتا ہے کہ میں تیار ہوں تمہیں ابھی طلاق دینے کے لیے، میں جا رہا ہوں حسین کے ساتھ۔ یعنی جتنی دنیا میں نے جمع کی تھی سب چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے حسین مل گئے ہیں۔ بس کچھ لمحوں کی ملاقات نے انسان کو اتنا بدل دیا، عثمانی سے حسینی ہو گیا۔ تو سوچئے وہ امت مؤمنین، وہ شیعیان علی جو تمام عمر حسین پر گریا کرتے آئے ہیں، تو وہ ہمارے لیے کیا کیا کریں گے؟ چند لمحوں میں اگر انہوں نے دل بدل دیا۔ تو زہیر کی زوجہ کہتی ہے زہیر اب تک تو حسین کے ساتھ نہیں تھے تو مجھے اپنے ساتھ لیے لیے چل رہے تھے، اب حسین کے خیموں میں جا رہے ہو تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ تو ایک صحابی حسین کے خیمہ گاہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے کربلا میں حر کا نام سنا ہے، لیکن عبید اللہ ابن حر جوفی کا نام شاید نہ سنا ہو۔ عبید اللہ کوفے سے اپنے گھوڑے پر تیزی سے خارج ہوتا ہوا مکے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امام حسین کو جب پتہ چلتا ہے تو اپنے قاصد کو بھیجتے، کہتے عبید اللہ سے کہیے آ کر ہم سے ملے۔ تو عبید اللہ کہتا ہے نہیں، میں امام سے نہیں ملنا چاہتا۔ تو امام خود کچھ افراد کو لے کر عبید اللہ سے ملنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں عبید اللہ، کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ دیکھیے عقائد سے سوال کر رہے ہیں، نہیں کہہ رہے کہ کیا تم نہیں جانتے میں حسین ہوں، کہہ رہے ہیں اس شخص کو جس کو تم اپنا نبی مانتے ہو میں اس کا فرزند ہوں، پہچانو مجھے۔ پہچانوا رہے ہیں خود کو، کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟
تو کہتا ہے مولا حسین ہاں میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کا علم رکھتا ہوں، آپ کی معرفت رکھتا ہوں، جانتا ہوں آپ فرزند رسول ہے، جانتا ہوں آپ فرزند فاطمہ ہے، جانتا ہوں آپ فرزند علی ہے، جانتا ہوں یہ بات. تو پھر چلو ہمارے ساتھ، ہم کوفے کی طرف جا رہے ہیں. تو کہتا ہے نہیں، میں کوفہ چھوڑ کر آ رہا ہوں. کیوں؟ ایسا لشکر دیکھا ہے میں نے کہ اتنی تعداد کا اور اتنا وحشی لشکر میں نے آج تک نہیں دیکھا، ان سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، اور میں چھوڑ کر آ گیا. تو امام حسین علیہ السلام کہتے کہ اگر میرے ساتھ چلو گے تو شہادت پر نائل ہو جاؤ گے، یہ فیض شہادت تمہیں نصیب ہوگا. تو کہتا ہے مولا میں جانتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ چلوں گا اور آپ کی رکاب میں شہید ہو جاؤں گا تو قیامت کے دن کاسے کوثر، آب کوثر لے کر پیغمبر مجھے سیراب کریں گے اور ان کے زمرے میں مجھے جگہ ملے گی، لیکن میری نفس مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس وقت خود کو ہلاکت میں ڈال دوں. دیکھیے اس لیے جو بحث ہماری چل رہی ہے وہ اسی بات پر ہے کہ معرفت ہونا کافی نہیں ہے، حب ہونا بھی کافی نہیں، ایک مرحلہ ایک درجہ اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. مگر عبید اللہ ابن جوفی حر جوفی کے پاس معرفت نہیں تھی، وہ جانتا تھا یہ فرزند رسول ہے، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ شہادت کتنا بڑا فیض ہے جو اسے نصیب ہوا جا رہا ہے. اور خود امام یہ پیشنہاد اور یہ پرپوزل لے کر آئے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ جڑ جاؤ، میں تمہیں وہاں تک پہنچا دوں گا. پھر وہ کہتا ہے مولا میری نفس اجازت نہیں دیتی، میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. تو کہتا ہے لیکن یہ میرا گھوڑا پورے عراق میں سب سے تیز گھوڑا ہے، میں نے 1000 درہم دے کر یہ گھوڑا خریدا ہے، اور اس پر اگر آپ سوار ہو کر نکل جائیں گے تو کوئی آپ تک پہنچ نہیں پائے گا. اور یہ میری تلوار لے لیجئے، 1000 درہم سے زیادہ مہنگی تلوار ہے، اتنی تیز تلوار ہے کہ ایک ضربت میں بدن کے 2 ٹکڑے کر دے گی. شاید وہ نہیں جانتا کہ گھرانے اہل البیت میں گھوڑے پر سوار ہو کے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں. انہیں تیز گھوڑا نہیں چاہیے، انہیں وفادار ذوالجنا چاہیے. شمشیریں چاہے کتنی تیز ہو لے، ذوالفقار تو نہیں. ذوالفقار کا مقابلہ کون سی شمشیر کرے گی؟ تو کہتے جب تمہارے جیسے لوگ ہمارے ساتھ نہیں تو ہم تمہارے جیسے لوگوں کی چیزیں بھی ساتھ نہیں لیتے. یعنی رد کر دیا امام نے، ٹھکرا دیا امام نے. موقع ملا تھا لیکن صد افسوس. پھر امام اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں. اور اگر آپ انگلش مجلس میں موجود تھے تو آپ نے تمام واقعہ سنا ہے کہ کس طرح خط لکھے گئے اور حر نے اپنے لشکر کو لے کر امام کی طرف اس نے کوچ کیا اور پھر امام سے آ کر مل جاتا ہے. تو وہ میں جزیات میں نہیں جاؤں گا. اب لشکر حر اور لشکر حسین، بلکہ کہا جائے کہ اہل بیت حسین، حسین کا گھرانہ، کیونکہ بیبیاں تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے، لشکر نہیں تھا. اب یہ آمنے سامنے کھڑے ہیں. امام حسین حر کے لشکر کی حالت دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں انہیں پانی پلا دو، میں یہاں سے تھوڑا تیزی سے نکل جاؤں گا، کیونکہ مطلب بیان ہو چکے ہیں، آپ کے لیے تکرار کرنا کوئی فائدہ نہیں. سپاہیوں کو پانی پلایا گیا، حیوانوں کو پانی پلایا گیا. اور تاریخ میں ملتا ہے کہ
ان میں سے کچھ ایسے سپاہی اتنے نڈھال تھے کہ ان کے ہاتھ سے مشک تھامی نہیں جا رہی تھی، تو امام حسین اپنے گھوڑے سے اتر کر اپنے ہاتھوں سے ان کو سیراب کیا ہے۔ میں کہوں گا مولا کیا آپ نہیں جانتے کہ 7ویں محرم کے بعد یہی لوگ ہیں جو آپ کے بچوں پر پانی بند کرنے والے ہیں؟ یہی لوگ آج آپ کی مشقیں خالی کر رہے ہیں، کل یہی لوگ آپ کی مشقوں پر، جناب عباس کی مشقوں پر تیر چلانے والے ہیں، سکینہ کی مشق کو یہی پارا کرنے والے ہیں۔ لیکن حسین کہتے نہیں، سیراب کر دو انہیں، جانوروں کو بھی پلا دو، نماز ہوتی ہے۔ اور جب امام حسین بڑھنا چاہتے ہیں تو حر سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ گفتگو آپ نے سن لی، لیکن اہم نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ جب امام حسین اس کی تنبیہ کرتے ہیں تو کہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسا بیان آپ کے گستاخی میں کہوں، لیکن ہائے آپ کی مادر گرامی، یہ وہ بانو جنت ہے کہ اس کے بارے میں نیک الفاظ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو کہتے جنگ کر لو، کہتے نہیں، مجھے رسول کی شفاعت پر امید ہے، قیامت کے دن شاید میری شفاعت ہو سکتی ہے۔ عزیزو یہی اصلی نقطہ ہے، یہ نقطہ وہ ہے، یہی دو باتوں نے حر کو بچا لیا کہ مادر حسین کا احترام اس نے باقی رکھا، پیغمبر کا احترام اس نے باقی رکھا۔ اسی لیے خدا نے کہا تو نے میری فاطمہ کا احترام باقی رکھا، اب دیکھ میں تجھے کیسے اس اندھیروں سے، ظلمات سے نکال کر نجات دیتا ہوں، نور کی طرف لے جاؤں گا۔ ہاں عزیزو، تاریخ میں دیکھیں آپ، فرعون کے زمانے میں جب جناب موسیٰ فرعون کے پاس جاتے ہیں اور اسے دعوت کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کیا معجزہ لے کر آئے بتائیے؟ میرے پاس بھی جادوگر موجود ہے۔ جادوگر آ جاتے ہیں، جناب موسیٰ آ جاتے ہیں تو جادوگر جناب موسیٰ سے کہتے ہیں کہ کیا آپ پہلے عصا پھینکیں گے یا ہم عصا پھینکیں؟ احترام کیا نبی خدا کا، تو خدا کہتا ہے آفرین، احسنتم، تم نے میرے وسیع، میرے بھیجے ہوئے رسول کا احترام کیا، اب دیکھو میں تمہیں کیسے نجات دیتا ہوں۔ جیسے ہی معجزے کا مشاہدہ کیا، فوراً اپنے گھٹنوں پر گر کر سجدہ کر کے کہنے لگے ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے خدا پر۔ یہ احترام کی برکت ہے، اسے معمولی نہ سمجھے۔ میں تکرار کروں گا، اولیاء اللہ اور وسیع اہل البیت اور وہ جو وارث انبیاء ہیں ان کا احترام معمولی نہ سمجھے۔ فرعون کے جادوگر پوری زندگی فرعون کا لقمہ کھاتے رہے، پیٹ ان کے حرام سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن پیغمبر خدا کا احترام کرنے سے خدا نے ان کی ہدایت کر دی۔ اور کیسی ہدایت کہ جب جادوگروں نے کہا کہ ہم موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتے ہیں تو فرعون کہتا ہے میری اجازت کے بغیر تم کسی اور خدا پر ایمان لاتے ہو، لا یصلبنکم، تمہیں صلیب پر چڑھا دوں گا، پھانسی پر چڑھا دوں گا، اور تمہارا دائنا ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دوں گا۔ کیا دیکھا تھا جادوگروں نے؟ ایک معجزہ۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، تیرا امر یعنی تیری قدرت صرف اس دنیا تک محدود ہے، ہم اس خدا کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں جو لامحدود ہے اور اس دنیا میں ہمارے ساتھ ہے۔ یہی احترام جناب حر نے بی بی فاطمہ کا کیا، اور یہیں سے خدا نے جناب حر کو بچانے کا برنامہ اور ٹائم ٹیبل شروع کر دیا۔ دونوں قافلے نہر کے
کنارے پہنچتے ہیں، نہر فرات پر پہنچتے ہیں، دونوں قافلوں کا پڑاؤ ڈالا جاتا ہے، خیمہ گاہ لگ جاتی ہے. عمر ابن سعد پہنچ جاتا ہے. اب کچھ گفتگو چل رہی ہے اس لشکر میں جو جناب حور کو پریشان کر رہی ہے، کچھ باتیں سنائی دے رہی ہیں. تو وہ عمر ابن سعد کے پاس جاتے، کہتے عمر ابن سعد تم کیا اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ مجھے بتایا گیا تھا صرف گرفتار کر کے لانا ہے، کیا جنگ کا ارادہ رکھتے ہو؟ کیونکہ جناب حور جانتے ہیں کہ بیویاں ساتھ ہیں اور بچے ساتھ ہیں. تو عمر ابن سعد کہتا ہے ہاں جنگ ہوگی اور شدید جنگ ہوگی، ہاتھ کٹیں گے، پاؤں کٹیں گے، سینوں کو ہم پارا کریں گے، گردنیں اڑائیں گے. یہاں سے جناب حور کا دل دہلنا شروع ہو جاتا ہے، صورت کا رنگ اڑ جاتا ہے. وہ خیمے میں سو نہیں پاتے، رات بھر اس بات پر سوچ رہے ہیں. ایک طرف پسر فاطمہ اور ایک طرف عمر ابن سعد. میں جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہوں، کسے انتخاب کروں؟ بدن لرزا جا رہا ہے. اور سردار جب حور کو دیکھتے ہیں تو کہتے حور تو بڑا شجاع تھا، اتنے چھوٹے لشکر کو دیکھ کر ڈر گیا کہ تیرا رنگ اڑ گیا اور تیرا بدن کانپ رہا ہے، تو کب سے اتنا ڈرپوک ہو گیا؟ تو کہتا ہے نہیں، میں دو امر کے بیچ میں پھنسا ہوں، ایک طرف فاطمہ کا لال ہے اور ایک طرف یزید کا لشکر. پھر وہ ایک جملہ کہتا ہے کہ چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دو، میں جنت کو ہاتھ سے نہ دوں گا. اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، اپنے غلام کو بلاتا ہے، خود کو ایک غلام جیسی حالت میں طاری کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو سر پر باندھتا ہے، اپنی ڈھال کو الٹی کرتا ہے، تلوار کو گھوڑے کے پیچھے رکھتا ہے، بہت ہی عاجزانہ انداز میں خیام حسین کی طرف بڑھتا ہے. پتہ چلا کوئی یزید کے لشکر سے حسین کی طرف آ رہا ہے، یہاں تیار ہو جاتے ہیں، نہ ہو کہ جنگ شروع ہو گئی. نزدیک آیا، دیکھا حور ہے. حسین کے قریب آتے ہیں، کہتے ہیں مولا توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کا صحابی بننا چاہتا ہوں، لیکن ہائے بہت ہی برا صحابی ہوں میں وہ صحابی ہوں جس نے لشکر آپ کے خواتین کے پاس، آپ کے بیبیوں کو اور بچوں کے دلوں میں خوف طاری کرنے والا صحابی بن گیا ہوں میں. ایسا برا صحابی ہوں کہ میرے آنے سے آپ کے بچے رونے لگے تھے. میں آپ کا صحابی بننا چاہتا ہوں. میں وہ صحابی ہوں جس نے آپ کی مشقیں خالی کی ہے، اسی وجہ سے آج آپ کے بچے پیاسے ہیں. میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھ جیسے گنہگار جس نے رسول کی بیٹیوں کو رلایا ہے، رسول کی نوازیاں پیاسی ہیں، کیا ایسے گنہگار کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے؟ مولا منتظر ہوں. تو مولا کہتے ہاں حور تمہارے جیسوں کی بھی توبہ قبول ہوتی ہے. حور آؤ، تم ہمارے مہمان ہو، آ جاؤ. حور کہتا ہے نہیں مولا، بس یہی سننا تھا کہ توبہ قبول ہو گئی، اجازت دیجئے میدان میں جانا چاہتا ہوں. تو حسین کہتے حور کہاں چلے؟ مہمان ہو، تھوڑا پانی پی لو، تھوڑا رزق کھا لو. آئے میں کہوں گا مولا کیسے میزبان ہیں آپ، جس شخص نے آپ کی مشقیں خالی کر دی اسے آپ مہمان بلا کر پانی دینا چاہتے ہیں، اور اس طرف کوفی موجود ہے جنہوں نے خط لکھ کر آپ کو مہمان بلایا اور آپ پر پانی بند کر دیا. اور امام حسین سے اجازت لیتا ہے، کہتا ہے مولا اجازت دیجئے. کہتے ہیں نہیں حور تم ہمارے مہمان ہو.
تو کہتا ہے نہیں مولا، میں وہ پہلا سردار تھا جو لشکر کشی کی ہے آپ کے خیموں پر، آپ کے اہل البیت پر، تو میں پہلا مدافع بننا چاہتا ہوں آپ کے خیموں کا، پہلا شہید بننا چاہتا ہوں آپ کے خیموں کا، اجازت دیجئے میں جنگ کی طرف بڑھتا ہوں۔ میدان کی طرف جاتا ہے، اپنے بیٹے کو جنگ کے لیے بھیجتا ہے، دور کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے بیٹا شجاعت سے جنگ کرتا ہے، حملہ ہوتا ہے، بیٹے کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ بیٹا گھوڑے سے گرتے گرتے کہتا ہے بابا میرا آخری سلام لینا۔ اور بیٹے کے لاشے پہ پہنچتا ہے، لاشے کو خون میں غلطا دیکھتا ہے۔ میں کہوں گا عزادارو، ایک اور باپ ہے میدان کربلا میں جس کا کڑیل جوان بیٹا صدا لگا رہا ہے بابا میرا آخری سلام لینا، اور مولا لاشے پر پہنچتے ہیں۔ اور تم بڑے خوش نصیب ہو، تمہارے بیٹے کا نام علی نہیں تھا کہ بغض علی میں علی اکبر پہ اتنے وار کیے کہ بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مولا لاشے پر پہنچتے ہیں تو گھٹنیوں کے بل علی اکبر تک آتے ہیں، نگاہ کر کے کہتے ہیں ہائے میرے بیٹے کو کیا کر دیا، اربن اربا، بیٹے تمہاری ایسی حالت دیکھ کر بابا کی بینائی جاتی رہی۔ علی اکبر کو گلے سے لگایا، کہنے لگا میرے بیٹے علی، میرے آنکھوں کے نور علی، میرے دل کے ٹکڑے علی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔